بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ مسئلہ یہودی اور عیسائی قوم کے مذہبی جو ان میں خرابیاں تھیں ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ پہلی خرابی جس کا تذکرہ ہوا وہ تھی کہ انہوں نے خیانت کی دین میں، یعنی ایمانی خیانت، اور دوسرا ذکر ہوا عملی خیانت۔ آج کی آیت مبارکہ میں ان کی خیانت کا تذکرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے جو اللہ سے عہد کیا اس عہد کے بھی یہ خلاف کرتے ہیں، اور لوگوں سے جو عہد کرتے ہیں اس کے بھی خلاف کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عملی خیانت ہو گئی ان کی ایک اور، جس کا تذکرہ آج کی آیت میں ہے کہ عہد اور وعدہ یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں، ان کو پورا کرنا۔ وعدہ کہا جاتا ہے ایک بندے کا دوسرے سے کسی کام کرنے یا نہ کرنے پر عہد کر لینا، لیکن وہ ایک طرف سے ہوتا ہے، اگر وہ پورا نہیں کرے گا تو وہی گنہگار ہوگا۔ عہد جو ہے یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، اگر تو نے یہ کیا تو بدلے میں تجھے یہ انعام ملے گا، اور اگر یہ نہ کیا تو بدلے میں یہ سزا ملے گی۔ تو قرآن نے یہاں عہد کا تذکرہ کیا کہ اللہ سے کیا ہوا عہد اگر پورا کیا جاتا تو اللہ بدلے میں جنت دیتا، لیکن انہوں نے توڑ دیا ہے، بدلے میں جہنم ہے۔ اور لوگوں سے کی ہوئی عہد اگر یہ پورے کرتے تو یہ بھی نیکی کا کام ہے، لیکن وہ انہوں نے توڑے تو یہ انہوں نے نیکی کا کام نہیں کیا، برائی کا کام کیا، تو اس پر بھی سزا ہے۔ تو دیکھیے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور قسموں سے ثمنا قلیلا، دنیا کا تھوڑا مال کماتے ہیں، لیتے ہیں۔ اب بدبخت اتنا ہے کہ عہد وہاں پر کر کے آیا ہے جہاں کسی نے نہ نہیں کی، سب نے کہا قالوا بلا، مولا دنیا میں جائیں گے تو تجھے ہی رب بنائیں گے، لیکن دنیا میں آیا، پیغمبر نے دعوت بھی دی، پھر بھی نہیں مان رہا، رب کے عہد کو توڑ دیا ہے، یہ ایمان والا عہد رب سے کیا ہے اور سجدہ غیر کا کرتا ہے۔ ایمان کا عہد رب سے کیا ہے، نظر نیاز غیر کی دیتا ہے۔ ایمان کا عہد لا الہ الا اللہ کی صورت میں کیا ہے، لیکن عہد توڑ کر غیر اللہ کی پکار کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جب کبھی مصیبت پہنچتی ہے عہد توڑ کر غیر کی پکاریں کرتا ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ ثمنا قلیلا، دنیا کا تھوڑا نفع کماتا ہے۔ اگرچہ رب کی دی ہوئی نعمت ایمان کے بدلے میں اگر پوری کائنات بھی مل جائے یہ بھی تھوڑی قیمت ہے، متاع ہے، ایک گزارے کا یہ نفع ہے۔
ہمیشہ کا نفع جنت والا، اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں، تو یہ کام کرتا ہے۔ دوسرا، آپس میں جب معاملات کرتے ہیں تو قسمیں اٹھا اٹھا کر جھوٹی دوسرے کے مال پر خود ناحق قبضہ کر لیتا ہے۔ چنانچہ ایک بندہ جس نے ایک صحابی کے ساتھ انہی یہودیوں میں سے تھا، ایک جگہ خریدی مشترکہ۔ اب مسئلہ یہ ہوا، وہ صحابی رسول اشعث بن قیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی، جگہ مشترکہ ہے، لیکن آج وہ دعویٰ یہ کرتا ہے ساری میری ہے۔ آپ نے بلوایا اسے، فرمایا ہاں بھائی اشعث، کوئی گواہ پیش کر کے تیرا بھی حصہ ہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے نبی گواہ تو میرے پاس کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر شرعی طریقہ یہ ہے، یہ قسم اٹھائے گا۔ اگر اس نے قسم اٹھا لی، جگہ اس کی ہو گئی۔ حضرت اشعث فرمانے لگے اللہ کے نبی میں یقین سے کہتا ہوں قسم تجھے اٹھا لے گا، اس کے لیے کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا اگر قسم اٹھا لی اور مال لے لیا، قیامت والے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ کا غصہ اس پر اترے گا۔ تو مال تو اسے مل جائے گا، لیکن جھوٹی قسم کے ساتھ اس نے لے لیا، آخرت اپنی تباہ کر دی تھوڑے سے ثمن قلیلہ کی وجہ سے۔ اسی طرح کی اور بھی چیزیں حدیث مبارکہ میں ذکر ہوئی ہیں کہ جن کی وجہ سے آگے جو اللہ کی طرف سے عذاب ذکر ہو رہے ہیں، یہ والے عذاب ملتے ہیں۔ فرمایا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسا کام کرنے والا بندہ اس کا حصہ پھر آخرت میں نہیں ہوتا، یہی دنیا والا ہی ہوتا ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور آخرت میں اللہ اس سے شفقت والا کلام نہیں کرے گا، اللہ کا غضب اس پر اترے گا۔ لَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ اپنی نظر رحمت بھی اس پر نہیں کرے گا۔ لَا يُزَكِّيهِمْ، کبھی اسے معاف بھی نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اسے بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اب یہاں پر 3 صورتیں بن جاتی ہیں۔ پہلا مسئلہ وہ ہے جو اللہ کے حق ہے، دوسرا مسئلہ وہ ہے جو انسان کے ساتھ متعلق ہے، اور تیسرا وہ ہے جو حقوق العبادات میں آتا ہے۔ اب اماں جان روایت فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قسم کا رجسٹر تو وہ ہے اللہ اس پر کبھی معاف نہیں کرے گا، اور وہ یہ ہے اگر بندے کا عقیدہ غلط، کفر یا شرک والا ہوا، اس پر تو معافی کا تصور ہی نہیں ہے، بالکل معافی نہیں ملے گی، سیدھا بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا۔ دوسرا رجسٹر وہ ہے کہ جس کے اندر رب والے حقوق ہیں، نماز روزے کا حق، حج والا حق وغیرہ، ان کے اندر پھر آگے تفصیل ہے۔ اگر عذاب ہوگا پھر چھوڑ دیا جائے گا، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے، یہ رب کا حق ہے۔ لیکن تیسرا معاملہ بڑا خطرناک ہے، وہ ہے حقوق العباد کا۔ کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی سے رشوت لیتا ہے، کسی کی جگہ پہ قبضے کر لیتا ہے وغیرہ، جتنے بھی گڑبڑ معاملات کرتا ہے، جس معاملے میں بندے کا حق متعلق ہوتا گیا، فرمایا اس میں معاملہ یہ ہوگا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا معافی نہیں ملے گی۔ اور کس طرح معافی ملے گی؟ اس کا حق لوٹایا جائے گا۔ اسی طرح کا مضمون دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے،
فرمایا بتاؤ صحابہ میری امت کا غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بھی بتاؤ تو صحیح نا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جس کے پاس درہم دینار نہیں وہی بیچارہ غریب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نا، قیامت والے دن سب سے بڑا غریب اور مفلس وہ بندہ ہے جو دنیا میں بڑا تہجد گزار ہے، بڑا روزے رکھتا ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، حج بھی بڑے کیے ہیں، عمرے بھی کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن جب رب کی عدالت میں پیش ہوگا ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا، مولا اس نے مجھے گالی دی تھی، فرمایا جائے گا ہاں بھائی اس کا بدلہ دے، وہاں پر بدلہ مال سے تو ہونا نہیں، اس کی نیکیاں سے دی جائیں گی۔ دوسرا کھڑا ہوگا مولا اس نے میرا فلاں کام فلاں جگہ پہ قبضہ کیا ہے، فلاں حق میرا مارا ہے، فلاں جگہ مجھے ذلیل کیا ہے، اسے بدلہ دیا جائے گا۔ دیتے 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 اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، حق لینے والے ختم نہ ہوئے، اب آ رہے ہیں حق لینے والے۔ پھر ایسے کیا جائے گا جب نیکی ختم ہو گئی حق والوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ فرمایا نیکیوں کے پہاڑ لے کر گیا لیکن گناہوں کے پہاڑ مل گئے، یہ میری امت کا سب سے بڑا غریب بندہ ہے۔ اسی طرح یہ جو عذاب ذکر ہوئی ہیں یہاں، اللہ کا عہد توڑنے والا، بندوں کے ساتھ بدعہدیاں کرنے والا، اسی مضمون کو مختلف حدیثوں میں مختلف گناہوں پر ذکر کیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا ایسا والد جو اولاد پر شفقت نہیں رکھتا، اولاد کی پوچھ کچھ نہیں رکھتا، وہ بھی قیامت والے دن اس حال میں آئے، یعنی بیزار ہوتا ہے اولاد سے، وہ بھی اس حالت میں آئے گا، اللہ اس سے ناراض ہوں گے۔ اور ایسی اولاد جو اپنے والدین کا ادب احترام نہیں رکھتی وہ بھی قیامت والے دن اسی حالت میں آئیں گے، اللہ ان سے ناراض ہوگا۔ فرمایا جو بندہ تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے وہ بھی قیامت والے دن رب کی نظر رحمت سے دور ہو جائے گا۔ اسی طرح جو بندہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے، تکبر کرتا ہے اور فقیر متکبر، پاس چیز کوئی نہیں لیکن اکڑی نہیں ختم ہو رہی، وہ بھی قیامت والے دن اس حال میں آئے گا، اللہ اس سے ناراض ہوں گے۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا، خود محنت نہ کرنے والا، تکبر کرنے والا اور کسی کے ساتھ نیکی کر کے احسان جتلانے والا بندہ المنان، یہ بھی اس حالت میں آئے گا قیامت والے دن، اللہ اس پر نظر شفقت نہیں فرمائیں گے۔ بہرحال یہاں جو مضمون ذکر کیا، یہودیوں اور عیسائیوں کی عادت یہ ہے جس طرح وہ دین میں خیانت کرتے ہیں، جس طرح وہ عمل میں خیانت کرتے ہیں، اسی طرح عہد و پیمان میں بھی خیانتیں کرتے ہیں۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ ذکر کر کے سمجھایا ہے، خبردار تمہاری شان یہ نہیں ہے، تمہاری شان یہ ہے جو لا الہ الا اللہ کی صورت میں اللہ سے وعدہ اور عہد کیا ہے، مولا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تیرے علاوہ کوئی پکاروں کا سننے والا نہیں، تیرے علاوہ سجدوں کے لائق کوئی نہیں، نظر کے لائق کوئی نہیں، نیاز کے لائق کوئی نہیں، منت کے لائق کوئی نہیں، چڑھاووں کے لائق کوئی نہیں۔ تو عقیدہ وہ پختہ رکھتا ہے، اس عہد میں بھی سچا ہے، اور جب بندوں سے کوئی عہد کرتا ہے اس عہد میں بھی سچا ہوتا ہے، وہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ دین کی خیانت
عمل کی خیانت، اور آج کی آیت میں کیا ذکر ہوا؟ عہد کی خیانت۔ تو یہ یہودیوں عیسائیوں کا شیوا ہے، ایماندار بندے کا یہ شیوا نہیں۔ وہ رب والا عہد بھی پورا کرتا ہے اور بندوں کے ساتھ جو عہد کرتا ہے وہ بھی پورے کرتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔